رات 2 بجے کا وقت تھا جب میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میری نیند بس کچی پکی ہی ہوتی ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہیلو جیدی، میں صدیقی بول رہا ہوں۔ تم پریشان تو نہیں ہوئے؟ ریسیور پر انسپکٹر صدیقی کی آواز سنائی دی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر رات 2 بجے فون کی گھنٹی بجے تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے ناگوار لہجے سے جواب دیا۔ ایمرجنسی، دوسری طرف صدیقی نے کہا۔ مجبوری ہے دوست، ریشم نگر چورنگی میں غالباً کوئی قتل ہو گیا ہے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں پہنچ جاؤ۔ صدیقی نے کہتے ہوئے ایک پتہ نوٹ کرایا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، میں نے مردہ لہجے میں جواب دیا۔ میں اس وقت صرف بنیان اور نکر پہنے ہوئے تھا۔ سردی کی وجہ سے مجھ پر ہلکی سی کپکپاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ ہیلو جیدی، جاگ رہے ہو نا؟ فون بند کر کے دوبارہ بستر پر لیٹنے کی بجائے تم تیار ہو کر سیدھے جائے واردات پر پہنچو گے، سمجھے؟ سمجھ گیا میرے باپ، پہنچ رہا ہوں، میں نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہاں سے ہٹنے کے بعد میں نے تیار ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ کار ٹرائی کی براؤن موٹی جینز، اوپر فل آستینوں کی شرٹ، ڈان کارلو کے بوٹ اور چمڑے کی بھاری سیاہ جیکٹ پہننے کے بعد دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں جانے سے پہلے کافی پینا چاہتا تھا لیکن اب میرے پاس وقت نہیں تھا۔ سردی ہانسی پڑ رہی تھی۔ جب میں باہر نکلا تو کاٹ دار سرد ہوا کے جھونکے میرے چہرے سے ٹکرانے لگے۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میں اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ ذرا ہی دیر بعد میری کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ریشم نگر چوراہا شہر کا معروف علاقہ تھا۔ یہ بیک وقت رہائشی اور کاروباری علاقہ تھا۔ یہاں دکانیں بھی تھیں اور ان کے عقب میں رہائشی گھر بھی بنے ہوئے تھے۔ مکان نمبر R13 خاصا پرانا مکان تھا۔ میں نے اپنی کار مکان کے سامنے پہلے سے کھڑی ہوئی پولیس کار کے پیچھے روک دی۔ پولیس کار کا سائرن بند تھا اور چھت کی سرخ بتی بھی بجھی ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ڈرائیور نے اس معاملے میں عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، کیونکہ رات کے 2 بجے علاقے کے لوگوں کو پریشان کرنے کی چند ضرورت نہ تھی۔ پولیس کار سے ذرا آگے ڈاکٹر کمال رضا اور گلوب لیبارٹری کی وین بھی موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ سب لوگ اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ یوں قصبے کے رائج اصولوں کے مطابق کوئی بھی واردات، بالخصوص قتل کی واردات میں یک بیک پورا عملہ پہنچتا تھا۔ سردی جم کے پڑ رہی تھی۔ مکان کے سامنے لان کی خشک جھاڑیاں گیلی نظر آ رہی تھیں۔ میں کار سے اتر کر اینٹوں کی پختہ روش پر چلتا ہوا 2 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں پہنچ گیا اور اطلاع گھنٹی کا بٹن دبا دیا، لیکن کافی دیر انتظار کے باوجود کوئی بھی جواب نہیں ملا تو میں نے جالی کا دروازہ کھول دیا اور اندرونی دروازے پر دستک دے ڈالی۔ اس مرتبہ دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگی۔ دروازہ ایک نوجوان باوردی کانسٹیبل نے کھولا، جسے میں فوراً ہی پہچان گیا۔ ہیلو طارق۔ ہیلو انسپکٹر جواد، آ جاؤ، لاش تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے منہ سے بے اختیار ایک گہری ہنکاری برآمد ہوئی۔ فون پر بات کرتے ہوئے خفیہ پولیس کے انسپکٹر صدیقی نے قتل کے سلسلے میں غالباً کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن اب بات یقینی تھی، یعنی شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی اور قتل واقعی ہی ہو چکا تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے جیکٹ کی زپ کھول کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسل کر گرمی پہنچائی، پھر ہال میں داخل ہو کر رک گیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مکان کی اندرونی فضا خاصی گرم تھی اور فرنیچر کے پالش کی ہلکی سی بو بھی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ فرش پر موٹا قالین بچھا ہوا تھا، چھت پر مدھم روشنی کا بلب جل رہا تھا۔ لاش کہاں ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے کانسٹیبل طارق کی طرف دیکھا۔ پھر یہی وہ وقت تھا جب ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور کرائم برانچ کا انسپکٹر خرم صدیقی باہر نکل آیا۔ اس نے سیاہ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور ٹائی بھی لگا رکھی تھی۔ ٹائی اس کا شوق تھا۔ ادھر آ جاؤ، آنے میں بڑی دیر لگا دی یار جیدی، وہ بولا۔ میں جواب دیے بغیر اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے بغور جائزہ لیا۔ یہ پرانے طرز کا اونچی چھت والا وسیع لیونگ روم تھا۔ فرنیچر بھی بھاری اور پرانے فیشن کا تھا۔ دیواروں پر وال پیپر لگے ہوئے تھے جنہیں غالباً کئی برسوں سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ ان کا رنگ بھی پھیکا پڑ چکا تھا۔ کمرے میں دائیں طرف آرام کرسی پر سفید بالوں والی ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دبلی پتلی کمزور سی ادھیڑ عمر کی عورت تھی۔ عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ اس کی آنکھوں پر سنہری فریم کی اینک تھی جس کا فریم بلب کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس نے عام سا مگر مناسب شلوار قمیض سوٹ ریب تن کیا ہوا تھا۔ پیروں میں پرانے سلیپرز تھے۔ اس کے سامنے دوسری کرسی پر ایک بوڑھا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 60 کے لگ بھگ ہوگی۔ سر انڈے کے چھلکے کی طرح صفا چٹ تھا۔ اس نے سفید قمیض پہنی ہوئی تھی جس کا گلا کھلا ہوا تھا۔ دونوں آستین بھی اس نے اوپر چڑھا رکھی تھی۔ بائیں کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی۔
اس بوڑھے کے دونوں ہاتھ زرد رنگ کی ایک واکنگ سٹک پر جمے ہوئے تھے۔ دروازے کے قریب ہی ڈاکٹر کمال رضا اور ایک دوسرا کانسٹیبل کھڑا تھا۔ ان خاتون کا نام نبیلہ شمس ہے۔ صدیقی مجھ سے بولا، یہ اپنے شوہر شمس الدین کے ساتھ یہاں رہتی ہیں۔ اس نے انگوٹھے سے بوڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ نبیلہ صاحبہ کا بھائی زبیر کل یہاں آیا تھا۔ اس کا یہاں 3 دن رہنے کا پروگرام تھا اور اس وقت ڈائننگ روم میں اس کی لاش پڑی ہے۔ نبیلہ کے منہ سے بے اختیار سسکیاں برآمد ہونے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا۔ اس کا شوہر شمس سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھتا رہا لیکن بولا کچھ نہیں۔ میں نے یہ بات فوراً ہی محسوس کر لی کہ بوڑھا شمس پلک جھپکے بغیر سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھی تاثرات سے عاری تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا جیسے کمرے میں ہونے والی اس کارروائی سے بالکل بے خبر ہو۔ وہ کیا مسٹر شمس کو پرسکون رہنے کے لیے کوئی انجیکشن یا دوا وغیرہ دی گئی ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ڈاکٹر کمال کی طرف دیکھا۔ نہیں، ہم جب سے یہاں آئے ہیں یہ اسی کیفیت میں ہے، ڈاکٹر کمال نے جواب دیا۔ میرا شوہر قوت سماعت سے محروم ہے، نبیلہ نے بتایا۔ تقریباً 1 سال پہلے اس نے کانوں کی تکلیف کی شکایت کی تھی، پھر رفتہ رفتہ قوت سماعت جاتی رہی۔ اس کی آواز گلوگیر تھی اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیا یہ درست ہے جناب شمس الدین صاحب کہ تم بہرے ہو؟ صدیقی نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شمس کے چہرے کے تاثرات میں معمولی سی تبدیلی آئی لیکن وہ بولا، اس وقت بھی کچھ نہیں، بیچارہ۔ نبیلہ افسردہ لہجے میں بولی، ڈاکٹر اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکے۔ اس کی سماعت دراصل ٹیلی فون کالز کی وجہ سے متاثر ہونا شروع ہوئی تھی۔ میری ماں ٹیلی فون کیا کرتی تھی، میں اسے بتا دیا کرتی کہ ماں ٹیلی فون کر رہی ہے، اور اب ماں نے زبیر کو مار ڈالا۔ بڑھاپے سے اس بڑی بی کا دماغ بھی متاثر ہو چکا ہے، صدیق نے کہا۔ بڑھیا نے اس کے الفاظ سن لیے لیکن کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ بری بات ہے صدیقی، اس طرح کا مذاق نہیں اڑایا کرتے۔ میں نے ناگوار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے اگلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور پیچھے مڑ کر بولا، لاش کس نے دریافت کی؟ نبیلہ صاحبہ نے، صدیقی نے جواب دیا۔ پولیس کو اطلاع بھی انہوں نے دی۔ میں نے سر ہلا دی اور نبیلہ کی طرف دیکھا جو میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہو گئے۔ میری نظریں نبیلہ کے چہرے پر پھسلتی ہوئی بوڑھے شمس کے چہرے پر جم گئی۔ وہ اب بھی سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ واکنگ سٹک پر جمے ہوئے تھے۔ جس جگہ اس نے ہاتھ جما رکھے تھے اس سے ذرا اوپر واکنگ سٹک کا کچھ حصہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے اسے پالش کیا گیا ہو۔ واکنگ سٹک عام طور پر اس جگہ سے پکڑی جاتی تھی اور کثرت استعمال سے وہ جگہ خود بخود پالش ہو گئی تھی۔ بوڑھے کا چہرہ اب بھی تاثرات سے عاری تھا۔ مجھے وہ بالکل بے ضرر سا انسان نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی لیونگ روم کی طرح لمبا چوڑا تھا جس میں 2 کھڑکیاں تھیں اور دونوں پر دبیر پردے پڑے ہوئے تھے۔ فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ لمبی ڈائننگ ٹیبل کے گرد 6 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ کمرے میں کافی کی مہک نمایاں تھی۔ میں نے سامنے والے دروازے کی طرف دیکھا جو یقیناً باورچی خانے میں کھلتا تھا۔ زبیر کی لاش کرسیوں اور میز کے درمیان قالین پر پڑی ہوئی تھی۔ میں آگے بیٹھ کر لاش پر جھک گیا۔ میرے اندازے کے مطابق مقتول کی عمر 60 کے لگ بھگ رہی ہوگی لیکن وہ اپنی بہن نبیلہ کے مقابلے میں دراز قامت اور صحت مند تھا۔ ساٹھا پاٹھا کی مثال اس پر صادق آتی تھی مگر اب نہیں کیونکہ وہ مر چکا تھا۔ لاش کے جسم پر نظر آنے والا لباس نہ صرف نیا تھا بلکہ خاصا قیمتی تھا۔ بائیں ہاتھ کی انگلی میں طلائی انگوٹھی تھی جس میں جڑا ہوا یاقوتی پتھر روشنی میں چمک رہا تھا۔ زندگی میں یہ شخص یقیناً باوقار شخصیت کا مالک رہا ہوگا۔ اگر زندہ ہوتا تو اسے بلا شبہ کسی بڑی کمپنی کا ایگزیکٹو سمجھا جاتا۔ زبیر کی لاش چت پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بائیں آنکھ کے قریب ایک زخم نظر آ رہا تھا اور ایک چاقو دستے تک عین دل کے مقام پر اس کے سینے میں پیوست تھا جس سے بہنے والا خون قریباً جم چکا تھا۔ میں سیدھا کھڑا ہو گیا اور ایک ہاتھ سے اپنی پیشانی سے ہلانے لگا۔ کمرے میں اچھی خاصی گرمی تھی اور جانے کیوں مجھے کچھ بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ اسی لمحے ڈاکٹر کمال رضا بھی کمرے میں آ گیا اور لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، مرنے سے پہلے کسی چیز سے پیشانی پر آنکھ کے قریب ضرب لگائی گئی جس سے بہت سا خون بہہ چکا ہے، لیکن صدیقی ابھی تک گھر میں ایسی کوئی چیز تلاش نہیں کر سکا جس پر شبہ ہو کہ اس سے مقتول کے سر پر ضرب لگائی گئی تھی۔ یہ چاقو یا تو دل میں پیوست ہے یا اس کی نوک دل کے بہت قریب ہے۔ صورتحال تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی معلوم ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ چاقو دل میں پیوست ہے۔ اس کی موت چند سیکنڈز کے اندر ہی واقع ہو گئی ہوگی۔ لاش کی یہ پوزیشن دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ سر پر ضرب لگنے کے بعد یہ اسی جگہ گرا ہوگا
اور پھر اس کے سینے میں چاقو پیوست کر دیا گیا۔ موت کے وقت کا اندازہ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کمرے کی فضا گرم ہونے کے سبب لاش ابھی تک پوری طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، اس لیے صحیح وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اندازہ ہے کہ اسے گزشتہ 2-1 گھنٹوں کے دوران ہی کسی وقت قتل کیا گیا ہے۔ اور تمہارے خیال میں اس کی موت سینے میں چاقو لگنے سے واقع ہوئی ہوگی؟ یہ بہر کیف ایک صحت مند آدمی ہے، ڈاکٹر کمال نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ سر پر ضرب لگنے کے بعد یہ بے ہوش ہو گیا ہوگا اور اس کے بعد اس کے سینے میں چاقو پیوست کر دیا گیا۔ کیا تمہارے خیال میں نبیلہ یا شمس میں سے کوئی یہ حرکت کر سکتا ہے؟ میں نے روایتی تفتیش کے طور پر ابتدا افراد خانہ سے کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر تھوڑے عرصے متوقف ہونے کے بعد وضاحتی لہجے میں کہا، میرا مطلب ہے کہ ان دونوں میں اتنی قوت ہے کہ چاقو دستے تک سینے میں پیوست کر سکے۔ مقتول بے ہوش تھا، اس کی طرف سے کسی مزاحمت کی امید نہیں۔ چاقو اگر نوکدار اور تیز دار ہو تو کوئی بچہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اسے ان دونوں میں سے کسی نے قتل کیا ہوگا، ڈاکٹر کمال نے جواب دیا۔ جواد بے اختیار ایک ہلکی ہمکاری خارج کر کے رہ گیا۔ اس دوران نیلی وردی میں ملفوف کرائم فورینزک لیب کا آدمی بھی اندر آ چکا تھا۔ اس کا نام جلال تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تو کچھ نہیں۔ چاقو کا دستہ صاف کر دیا گیا تھا، اس پر کسی کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے، جلال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، کہتے ہوئے میں لیونگ روم میں چلا گیا۔ گھر کی فضا پر پراسرار خاموشی طاری تھی۔ وہاں اگرچہ 5-6 افراد موجود تھے، مگر لگتا تھا کہ جیسے کسی کا وجود ہی نہ ہو۔ میں خاموش کھڑا باری باری ان سب کے چہروں کو بھانپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے ذہن میں جانے کیوں کچھ کھٹک ہو رہی تھی، کیوں جیسے قاتل یہیں کہیں موجود ہے، تاہم کوئی وضاحت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا، لیکن اس مرتبہ وہاں رکنے کی بجائے کچن میں داخل ہوا۔ کچن کی بتی اگرچہ بجھی ہوئی تھی، لیکن ڈرائنگ روم میں آنے والی روشنی وہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کافی تھی۔ میں کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ گیس کے چولہے پر کافی کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ گیس کا شعلہ اگرچہ بہت مدھم تھا، لیکن کیتلی میں پانی کھولنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ دوسرا چولہے کا برنر اگرچہ بند تھا، مگر میں نے چھو کر دیکھا کیتلی گرم تھی۔ میرا ذہن اب بھی الجھا ہوا تھا۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے کچن کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں نے دیوار پر لگا سوئچ آن کر دیا، لیکن روشنی نہیں ہو سکی۔ غالباً بلب فیوز ہو چکا تھا۔ کیوں؟ میں دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ہال میں داخل ہوا۔ کچھ دیر وہاں کھڑا متجسس نظروں سے چاروں طرف دیکھتا رہا، پھر لیونگ روم میں واپس آ گیا۔ میں نے صدیقی کی طرف دیکھا جو پیڈ اور پینسل پکڑے نبیلہ سے سوال جواب کر رہا تھا۔ زبیر کو میری ماں نے قتل کیا ہے، نبیلہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو اب بھی جاری تھے، روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ میں نے تمہاری ماں کے بارے میں نہیں پوچھا، صدیقی ناگوار لہجے میں بولا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی لاش آپ نے کب دریافت کی؟ اسے میری ماں نے قتل کیا ہے انسپکٹر صاحب۔ میں اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی۔ 2 سال پہلے میری ماں زندہ تھی اور میں آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ صدیقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ بیمار تھی، جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر۔ وہ ہمیں بے وقت ٹیلی فون کرتی رہتی تھی۔ میں اور میرا شوہر شمس الدین اسے پاگل سمجھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کی عمر 81 سال سے کچھ اوپر ہی رہی۔ شاید بڑھاپے کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ اسے شبہ تھا کہ کوئی شخص اسے قتل کرنا چاہتا ہے۔ وہ جب بھی ٹیلی فون کرتی، شمس اس کے ہاں چلا جاتا۔ میرا میکا یہاں سے زیادہ دور نہیں، لیکن شمس اس کے گھر سے جب بھی واپس آتا، اس پر جلاہٹ طاری ہوتی۔ وہاں کسی شخص کی موجودگی کے آثار نہیں ملتے تھے۔ میری ماں کو محض شبہ تھا کہ کوئی آدمی اس کے گھر میں چھپا ہوا۔ آپ نے بتایا تھا کہ شمس چائے پینے کے لیے اٹھا تھا۔ صدیقی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اونچی آواز میں پوچھا۔ ہم اپنی ماں کی ٹیلی فون کال سے تنگ آ چکے تھے۔ نبیلہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ جب بھی اس کا فون آتا ہم لائن کاٹ دیتے۔ ایک رات وہ کپا کر رہ گئی۔ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے آگے بولی۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ رات 2 بجے ماں نے فون کیا۔ میں کال ریسیو کرنے کے لیے اٹھی۔ شمس نے کہا کہ کال مت ریسیو کرو، وہ تنگ آ کر فون بند کر دے گی، لیکن میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ وہ میری ماں ہی تھی۔ اس نے مجھے فوراً اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ اسے شبہ تھا کہ کوئی اس کے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ 1.5 گھنٹے بعد یعنی 3:30 بجے فون کی گھنٹی دوبارہ بجی۔ اس مرتبہ بھی ماں ہی کی کال تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی آدمی گھر میں موجود ہے اور اسے قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ میں نے لائن کاٹ کر ریسیور ایک طرف رکھ دیا۔ صبح ناشتے پر جب میں اور شمس ماں کے گھر گئے تو وہ اپنے بستر پر مری پڑی تھی۔